نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز اپنے پلے سے باندھ لیجئے کہ بہت ساری تعلیمات اسلامی ایسی ہیں جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آتی، لیکن ہمیں ان کو تسلیم کرنا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے دیکھیے، دنیا کے اندر کسی بھی بیٹے کے لیے اس کے سب سے زیادہ خیر خواہ رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ہر کسی کا جواب ہوگا کہ اس کی ماں۔ اور اسی طرح اگر یہ پوچھا جائے کہ ماں کے بعد کسی کا سب سے خیر خواہ رشتہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو فوراً ذہن میں آتا ہے بہن۔ تو اب دیکھیے کہ جب دنیا کے اندر سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ آپ کی ماں ہے۔ وہ ماں جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا حتیٰ کہ اس کی ہر چیز کو سمجھتی ہے، اس کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں، اور اس کے بعد آپ کے مزاج سے سب سے زیادہ آشنا آپ کی بہن ہے۔ لیکن شریعت کا حکم دیکھیے کہ آپ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہو تو آپ کی شادی اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لیکن شریعت کا حکم کیا ہے کہ سب سے زیادہ خیر خواہ آپ کی ماں اور بہن ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محققین، مجددین، انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی تو آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے بارے میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہماری عقل سے اوپر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے کہ اتنا پیارا رشتہ ہونے کے باوجود اس کے ساتھ نکاح کی اجازت کیوں نہیں رکھی۔ یہ الگ بحث ہے کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، یہ عقل بحث ہے کہ کیا کیا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کہ اللہ نے جن چیزوں کی حرمت بیان کی ہے ان میں سے کچھ رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں گنوائے ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور اس کے لیے نص قرآن کو مانا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ نکاح کا مطلب نسل انسانی کی بقا ہے، اس لیے اسلام نے اس چیز کا خاطر خواہ امکان پہ رکھا ہے کہ زناکاری نہ ہو۔ خواتین میں سے بعض کو بعض مردوں کے لیے حلال قرار دیا ہے اور بعض کو حرام قرار دیا ہے، اور حرمت میں جو بنیادی طور پر جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے نکاح کے لیے کوئی عورت حرام ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ایک دوسرے کا جز نہ ہونا۔ یہ جز بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور بالواسطہ بھی، اور دوسرا ہے ایک کا پانی دوسرے کے پانی کے ساتھ مخلوط ہو کر نسل مخلوط نہ ہو جائے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں۔ اب ان کا آپ دیکھیے کہ میں کچھ ان کی مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حرمت جس کی وجہ سے پائی جاتی ہے وہ 6 باتیں ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی عورت کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، نسبی قرابت، یعنی کہ ایسا تعلق اور رشتہ داری جو ایک ماں باپ کے وجہ سے آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور دوسری جو منع کی چیز ہے وہ ہے رضاعت، یعنی کہ کسی عورت کا دودھ پی لینا اور اس کے بعد دودھ شریک بہن بھائی جن کو کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے حرمت مصاہرت، یعنی سسرالی رشتہ داروں میں سے کچھ رشتے ایسے ہیں جہاں نکاح نہیں ہو سکتا۔
اور اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ ہے منکوحۃ الغیر، اور پانچویں چیز جو ہے وہ ہے جمع بین الاختین، کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک آدمی نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور چھٹی چیز ہے کہ شریعت کی طرف سے ہر مرد کے لیے جو تعداد مقرر ہے اس سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک آزاد مرد کے نکاح میں میکسیمم 4 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، وہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، یعنی 5ویں یا 6ٹھی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتاب مقدس میں جو فرمایا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر یہ حکم ہے کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے تمہاری بہن ہوئی ہیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ان بیویوں سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہ رکھو، لیکن جو پہلے ہو چکا، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ اور وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں مگر جو کہ تمہاری مملوک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اب میں ان میں سے کچھ چیزوں کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے، یہ اسی آیت کے اندر ہے۔ اس آیت میں باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے جس عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی ہو، وطی کر لی ہو، یعنی اس کے ساتھ باپ کا نکاح ہو گیا ہو یا نکاح نہ ہوا ہو اور اس کے ساتھ زنا کر لیا ہو کسی کے باپ نے، تو اس کے ساتھ اب اس کا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ماں سے نکاح حرام ہے، کیونکہ اس تعلق اور اس رشتے کی وجہ سے جو میں نے عرض کیا وہ رشتے میں اس کی ماں ہو جائے گی۔ اور دوسرا حقیقی ماں سے نکاح حرام ہے، اس کا مطلب قرآن پاک میں جو حرمت علیکم امہاتکم کا لفظ آیا ہے، یعنی اپنی والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اس میں لفظ امہات یعنی جمع آئی ہے۔ اب اس امہات کا مطلب یہاں پر ہوگا کہ دادیاں، نانیاں، دادی، پردادی، یعنی جتنی اوپر کو آپ لے جائیں، اگر ان میں سے کوئی حیات ہو تو ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح بیٹیوں سے نکاح حرام ہے، یعنی وہ بیٹی جو آپ کی سگی بیٹی ہے اس سے نکاح حرام ہے، لڑکی کی یعنی آپ کی بیٹی کی بیٹی آپ کی نواسی سے نکاح حرام ہے، بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی سے نکاح حرام ہے، اور اسی طریقے سے جتنی ان کی اولاد ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اور سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو، بیوی اپنے ساتھ لائی ہو، اگر اس کی ماں سے ہم بستری ہوئی تو حرام ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی مزینہ ہو، یعنی اگر کوئی زنا کی وجہ سے کسی کی بیٹی ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرض کیا اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کہ اگر میں کسی سے زنا کر لوں اور اس کی کوئی بیٹی پیدا ہو جائے تو میرا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میری اولاد میں کسی بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہن بھائی ہو گئے۔ اسی طرح حقیقی بہن سے نکاح حرام ہے کہ وہ ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی آپ کی شریک ہے۔ پھوپھی سے نکاح کرنا حرام ہے کہ اپنے باپ کی حقیقی بہن جو ہے اس کے ساتھ
भतीजा निकाह नहीं कर सकता। और इसी तरीके से खाला से निकाह करना हराम है कि सगी खाला वालिदा की हकीकी बहन होने की वजह से उस पर निकाह हराम है। भतीजियों से भी निकाह हराम है कि भाई की बेटियों के साथ निकाह करना हराम है। अलबत्ता आपकी औलाद का आपकी भतीजियों से निकाह हो सकता है। और उसके बाद भांजियों से निकाह हराम है, अलबत्ता आपकी औलाद का आपकी भांजियों के साथ निकाह हो सकता है। इसके अंदर कुछ चीजें मैं दोबारा अर्ज कर दूं। आप देखिए कि जो हुर्मत है यानी नस्बी कुराबत की, कि आपकी कुर्बत आपके जिनके साथ बनती है माँ बाप की वजह से, उनसे निकाह हराम है। दूध की वजह से निकाह हराम है। हुर्मत मुसाहरत, ससुराल में सास के साथ निकाह हराम है, सास की माँ के साथ निकाह हराम है। इसी तरीके से अगर आप एक अपनी बीवी से शादी कर चुके हैं, अब अपनी साली के साथ आप निकाह नहीं कर सकते जब तक कि ये पहली वाइफ आपके निकाह में हो। अल्लाह ना करे डेथ हो जाए या तलाक हो जाए तो फिर मर्द अपनी साली के साथ निकाह कर सकता है। और दूसरी जो चीज है उसके अंदर ही मनकूहातुल गैर, यानी जो औरत पहले ही निकाही जा चुकी है उसके साथ आप निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि निकाह पर निकाह नहीं होता। औरत का अगर एक निकाह हो चुका है तो उस पर दूसरा निकाह नहीं किया जा सकता। निकाह के ऊपर निकाह जो किया जाएगा दूसरा निकाह होता ही नहीं, पहला ही निकाह कायम रहता है। तो ऐसी सूरत में भी आप जो किसी के साथ पहले ही किसी औरत का निकाह हो चुका हो तो उसके साथ भी आप निकाह नहीं कर सकते। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर हाजिर होंगे किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।